صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی علی ما ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ موضوع سخن، موضوع گفتگو توحید تھی اور تقویٰ تھا کہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 ہے کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ توحید سے بہتر کوئی بات نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کون سی بات ہو سکتی ہے کہ جو بلائے اللہ کی جانب، توحید کی جانب۔ بس احسن القول کیا ہوا؟ توحید ہوئی۔ احسن القول، بس بعض لوگ احسن الاقوال ہیں، احسن الاقوال ہیں، یعنی ان کی سیرت میں، ان کی گفتار میں، ان کے کردار میں توحید ہے، اور وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں کہ وہ احسن الاقوال ہیں، احسن السیرت ہیں۔ بس کیونکہ ان کی سیرت، ان کی رفتار، ان کی گفتار سب سے بہتر ہے۔ جس کی سیرت، گفتار اور کردار توحیدانہ ہو تو خود قرآن کہتا ہے کہ سب سے بہتر ہے سیرت۔ یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 کہ ومن احسن قولا، یہ قولا بطور مثال ہے، وگرنہ ومن احسن عملا بھی، کہ اس سے بہتر کون سا عمل ہے جو توحید کی جانب دوسروں کو بھی بلائے، خود توحیدانہ ہو، دوسروں کو بھی توحید کی جانب دعوت دے۔ بس کیوں احسن الاقوال ہیں محمد اور آل محمد علیہ السلام؟ کیونکہ وہ احسن کے پیروکار ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ مومنین بعض ایسے ہیں جو فیتبعون احسنہ، سب سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں، یعنی بہتر بھی ہے لیکن سب سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں۔ بس وہ احسن الاقوال بنتا ہے جو احسن کی پیروی کرے، احسن کی پیروی کرے۔ بس اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ مظہر بن گئے محمد اور آل محمد کے۔ زیارت جامعہ کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، کہ وہ اعلیٰ ترین مظہر ہیں خداوند عالم کے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، احسن کی پیروی احسن الاقوال بناتی ہے، اور احسن الاقوال سے انسان مظہر اعلیٰ بنتا ہے، مظہر اعلیٰ بنتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے منیبین الیہ، بعض لوگ ہیں جو ہمیشہ بہانہ بنا کر تکرار کے ساتھ خدا تیری طرف لوٹتے ہیں، تیری طرف لوٹتے ہیں اور تیرا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ بس منیبین الیہ، بس قرآن سورہ روم کی آیت نمبر 31 کہہ رہی ہے کہ انابہ کرو، منیب بن جاؤ، بار بار خدا کی طرف لوٹو، تکرار کے ساتھ خدا کی طرف لوٹو، تقوی اختیار کرو، نماز قائم کرو، اور مشرکین میں سے نہ بنو، مشرکین میں سے نہ بنو۔ بس انابہ سے مراد ہے تکرار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا، اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا۔ مرحوم طبرسی فرماتے ہیں کہ انابہ یعنی غیر سے منقطع ہونا، غیر سے منقطع ہونا۔ جو دانت اپنی جگہ پر نہ ہو اسے ناب کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ اسے اپنی جگہ پر لائے، اس کو لانے کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے، ایک ٹائم لگتا ہے۔ ناب وہ دانت جو اپنی جگہ سے ہلا ہوا ہو، اپنی جگہ سے، اپنی جگہ پر نہ ہو، اپنی جگہ پر نہ ہو۔ اسی طرح منیبین کہتے ہیں کہ مکمل طور پہ غیر اللہ سے کٹے ہوئے، ہمیشہ خدا کے ساتھ، ہمیشہ خدا کے ساتھ، سب سے منقطع ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی کیا؟ توحید پرست ہو جاؤ۔ کہ مناجات شعبانیہ میں ہم پڑھتے ہیں وَهَبْ لِي كَمَالَ الْانْقِطَاعِ إِلَيْكَ، خدا مجھے عطا کر کے میں پوری طرح کٹ کے تیرا ہو جاؤں، پوری طرح کٹ کے تیرا ہو جاؤں۔ اس کے بعد سورہ روم کے آیت نمبر 31 کے یہ جملے کہ وَاتَّقُوهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پہلے تکرار کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں لوٹو اور متقی بنو، متقی بنو اور نماز قائم کرو۔ یعنی کیا؟ اقیم الصلاۃ سے مراد یہ نہیں کہ 5 وقتی نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ سے مراد ہے 24 گھنٹے نمازی بن جاؤ،
یعنی 5 منٹ کی جو 4 رکعتی نماز ہے وہ تمہیں ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں نمازی بنائے تو توحید پرست، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ پر جو انسان 24 گھنٹے کا نمازی ہو جائے وہ ہو جائے گا، وہ کبھی بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی مکار نہیں ہوگا۔ مکار کون ہے؟ کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 32 نے مکار کی تعریف کی ہے کہ مکار کو سورہ لقمان کی آیت نمبر 32 نے کہا کھتار۔ کھتار مکار کون ہے؟ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ مکار وہ ہے جو مشکل کے موقع پہ اللہ اللہ کہے اور جو ہی مشکل ختم ہو جائے تو اللہ اللہ کہنا بھول جائے۔ اس کے مقابلے میں کون سا بننا ہے؟ کہا کہ صبار اور شکور بننا ہے، صبار اور شکور بننا ہے۔ صبار اور شکور کون ہیں؟ سورہ لقمان نے کہا کہ صبار اور شکور وہ ہیں جو خوشی میں بھی اللہ اللہ کہتے ہیں اور غم میں بھی اللہ اللہ کہتے ہیں، مشکل میں بھی اللہ اللہ۔ بس یہ اللہ اللہ کہنا، یا اللہ کہنا، یہ کبھی بھولتے نہیں۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 31 اور 32 کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو آیت نمبر 31 اور 32 نے بیان کیا ہے کہ صبار اور شکور اور کھتار اور کفور میں فرق کیا ہے۔ صبار اور شکور اور کھتار اور کفور، کھتار اور کفور۔ ٹھیک، انسان ایک آٹو موبائل کی طرح نہیں ہے کہ ہر جو بھی اپنے ڈیزائن سے بنانا چاہے بنا لے، جو کمپنی آئے وہ اپنے ڈیزائن سے بنانا چاہے بنا لے۔ نہیں، انسان ایک واقعی ہے، ایک واحد ہے، ایک خاص توحید کے ساتھ، خاص فطرت کے ساتھ خلق ہوا ہے، خاص فطرت کے ساتھ خلق ہوا ہے۔ اس کی فطرت ایک ہے، اس کا دین ایک ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ تبدیل نہیں ہوتا، یہ ڈیزائن تبدیل نہیں ہوتا، یہ سب کے لیے ایک ہی ڈیزائن، سب کے لیے ایک ہی ڈیزائن ہے، دین بھی واحد ہے۔ کیا کہا سورہ آل عمران نے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین بھی ایک ہی ہے خداوند عالم، مقبول دین خدا کے ہاں ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ بس تمام پیغمبروں کا اختلاف کس میں تھا؟ جزیات میں اختلاف تھا، اصول میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سارے مسلمان تھے، سارے جو پیغمبروں کے پیروکار تھے یا پیغمبروں کی قومیں تھیں وہ مسلمان تھیں۔ اب وہ راہ راست سے جو ہٹے مشرک بنے، وہ وگرنہ وہ کیا تھے؟ اسلام کی دعوت انہیں دی گئی۔ بس خدا جو کہہ رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں، اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں۔ قرآن کریم اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت ان کمالات کی طرف دیتا ہے۔ آپ بار بار پڑھتے ہیں واللہ غفور الرحیم، علی حکیم، خالق، رازق، رزاق المتین، یہ بار بار آپ نام پڑھتے ہیں۔ اسماء حسنہ الہی کمالات ہیں، خدا کے کمالات ہیں کہ قرآن جو ہے اللہ کی نسبت دیتا ہے کہ یہ کمالات اللہ سے خاص، اللہ تعالیٰ سے خاص ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے کمالات میرے ہیں، کسی اور کے نہیں، میں مالک ہوں ان کا، میں مالک حقیقی ہوں ان کا، بس کسی اور سے مجھے نہیں ملے، مجھے کسی اور سے نہیں ملے۔ بس سب سے پہلی چیز اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں اول، اور خدا اپنی نسبت ان کی طرف دیتا ہے کہ خدا غفور الرحیم ہے، علی حکیم ہے، رزاق المتین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے کمالات میرے ہیں، کسی اور سے مجھے نہیں ملے، کسی اور سے مجھے نہیں ملے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کمالات میں سے بعض اسماء کی نسبت غیر کی طرف بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ بعض سے سلب کر لیتا ہے خداوند عالم، بعض سے جدا کر دیتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے، بعض سے سلب کرتا ہے، بعض کی طرف خدا نسبت دیتا ہے۔ یہ کیوں؟ ہم یہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بس اللہ سب کا خالق ہے، انسان ہو یا غیر انسان ہو،
بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تجھے عدم سے خلق کیا، میں نے تجھے عدم سے خلق کیا ہے۔ بس خالق وہ ہے جو کسی کو عدم سے وجود دے، یہ تعریف ہے خالق، عدم سے وجود دے اول۔ بس انسان خالق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، انسان خالق نہیں ہو سکتا۔ ہاں انسان صانع ہو سکتا ہے، صانع ہو سکتا ہے، بس اللہ کے تسخیر شدہ نظام میں اگر کوئی فائدہ اٹھا کے کوئی چیز بنا دے تو وہ خالق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے عدم سے وجود نہیں دیا، اس نے وسائل الہی سے فائدہ اٹھایا، اللہ کے وسائل سے فائدہ اٹھایا، اللہ کے اسباب سے فائدہ اٹھایا۔ بس اللہ کے اسباب سے یا تسخیر شدہ نظام سے فائدہ اٹھانے والا خالق نہیں کہلاتا، کیونکہ خالق تو وہ ہے جو عدم سے وجود دے، عدم سے وجود دے، بس یہ صانع ہے، بس یہ صانع ہے۔ مثال کے طور پہ سامسنگ ایک فیکٹری ہے، اس میں موبائل بنتے ہیں، اس میں ایک انجینئر کا کام ریم لگانا ہے، دوسرے انجینئر کا کام ایک الگ ہے، کیمرہ لگانا ہے مثال کے طور پہ۔ ہر ایک کا ایک کام ہے، لیکن نام کس کا دیا جاتا ہے کہ میڈ بائی سامسنگ، کہ بنایا کس نے؟ سامسنگ نے بنایا، نہیں، نہ کہ اس انجینئر نے بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ماحول فراہم کیا ہے وہ کس نے کیا؟ اس کمپنی نے کیا، ٹھیک۔ بس خداوند عالم کا یہ پورا نظام ہے، پورا سب کچھ خدا نے فراہم کیا ہے، تو ہم غیر اللہ کو خالق نہیں کہہ سکتے، ہم صانع کہہ سکتے ہیں، بس صانع کہہ سکتے ہیں۔ ایک یہ چیز، بس خداوند عالم عام انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ صانع ہو تم، خالق نہیں ہو، ایک اول نقطہ جو قرآن کریم میں ہے۔ دوسرا نقطہ، خدا کہہ رہا ہے کہ بعض لوگ جھوٹ کو خلق کرتے ہیں، یا خالق ہے ہی نہیں، مکھی کو خلق نہیں کر سکتے، کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے۔ مشرکین کے بارے میں قرآن کریم نے کیا کہا؟ قرآن کریم نے یہ کہا جملے، تخلقون افکا، تم یہ جو بت تراشتے ہو پتھروں سے یا لکڑیوں سے، یہ اصل میں خالق جھوٹ ہو تم، بس جو خالق جھوٹ ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ جو جھوٹ کا خالق ہے وہ جھوٹ نہیں، وہ خالق نہیں ہو سکتا، ٹھیک۔ بس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تمہارے خالق ہیں یا تم نے جو شریک بنائے ہوئے ہیں، یہ کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے، یا ایک مکھی کو خلق نہیں کر سکتے، ایک چھوٹے سے چھوٹے جاندار کو خلق نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ بس بعض کی نسبت، بس عام انسانوں کو خدا نے کیا کہا؟ صانع کہا قرآن کریم میں۔ بعض کو خداوند عالم نے کیا کہا کہ تم خالق نہیں ہو سکتے، تم کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے، مکھی کو خلق نہیں کر سکتے، یہ ایک چیز بتائی۔ لا تخلقون شیئا، کسی چیز کو بھی خلق نہیں کر سکتے، بس ہر چیز کی خلقت کی نفی کی خداوند عالم نے۔ بس اس سے ایک چیز قرآن بار بار، اگر قرآن کریم میں جائیں تو قرآن کریم بار بار کہہ رہا ہے کہ خلقت اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، خلقت اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، دوسروں کی طرف خلقت کی نسبت نہیں دی جا سکتی، نہیں دی جا سکتی، ٹھیک۔ اب قرآن کریم میں آئے سورہ آل عمران میں، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، وہ خدا ہے جو خالق ہے، بارئ ہے، مصور ہے۔ بس یہ حصر کا معنی دے رہا ہے، یعنی خالقیت منحصر ہے اللہ تعالیٰ میں، هو اللہ الخالق البارئ المصور، یعنی اللہ ہی خالق ہے، پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ جو سورہ غافر نے کہا وہ یہ، پہلا نقطہ کیا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ اللہ ربکم، سورہ غافر، اللہ ربکم خالق کل شیء، خدا کہہ رہا ہے کہ جسے تم چیز کہتے ہو، یعنی وہ مخلوق خدا ہے، جو بھی چیز، جس پہ بھی چیز کا نام آ جائے وہ مخلوق خداوند عالم۔ بس دو نقطے ہوئے، اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہر چیز کا خالق ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ ان دو چیزوں کو ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ خلاق۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہی رازق ہے اور اللہ ہر چیز کو رزق فراہم کرنے والا، ان دو کو ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ رزاق۔
قرآن کریم کہیں یہ نقطہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، جیسے سورہ آل عمران میں ہم نے بتایا هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ ایک دفعہ خدا کہہ رہا ہے کہ خدا ہر چیز کا خالق ہے، وہ سورہ غافر نے کہا اللہ ربکم خالق کل شیء، جسے بھی تم چیز کہتے ہو وہ خدا کی مخلوق ہے، جسے بھی تم موجود کہتے ہو وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ بس سورہ مبارک ہجر نے کیا کہا؟ ان ربک هو الخلاق العلیم۔ یہاں دونوں چیزیں بتا رہا خدا کہ اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ نقطہ بس شروع سے آئیں تاکہ خلاصہ بندی ذہن میں بیٹھے ایک چیز۔ اول خداوند عالم نے عام انسانوں کی نسبت بات کی، کہا کہ عام لوگ جو چیزیں بناتے ہیں یہ خالق نہیں ہو سکتے، صانع ہیں، کیونکہ خدا کے تسخیر شدہ نظام میں ایک چیز بنانا وہ خالق ہونے کی علامت نہیں ہے، صانع ہونے کی علامت ہے اول۔ دوسری چیز، خداوند عالم نے بتوں کے لحاظ سے جو خدا کے شریک بنائے جاتے ہیں ان سے سلب کی ہے خلقت ان سے سلب کی ہے کہ وہ ایک مکھی کو خلق نہیں کر سکتے، ایک کسی چیز کو بھی خلق نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے بیان کرتا ہے تو کبھی خدا کہتا ہے کہ هو الخالق البارئ، یعنی خدا ہی خالق ہے، کبھی خدا کہتا ہے کہ اللہ خالق کل شیء، خدا ہر چیز کا خالق ہے، خدا ہر چیز کا خالق ہے۔ دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں یہ سارا کچھ سمجھ کے، دوسری جانب ہم جب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کامل کی طرف خلقت کی نسبت دیتا ہے۔ اب وہاں کیا کریں؟ جب انسان کامل کی بات آتی ہے سورہ آل عمران کو دیکھیں، سورہ آل عمران میں خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جناب عیسیٰ نے کہا انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے بناتا ہوں مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی مورت، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں اس میں روح ڈالتا ہوں، روح نفخی ڈالتا ہوں، پس وہ پرندہ ہو جاتا ہے اذن الہی سے۔ پہلا جو مطلب ہم بیان کر کے آئے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ خدا ہر چیز کا خالق ہے، یہاں وہ ٹوٹتا نہیں ہے، بِإِذْنِ اللہ کی قید لگا کر بیان کیا جا رہا ہے کہ حقیقی خالق خدا ہی ہے۔ بس یہاں پریشان نہ ہوئیے گا کہ معاذ اللہ ہم کہیں کہ غیر خدا بھی خالق ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب عیسیٰ مظہر خلقت خدا ہیں، مظہر خالقیت خدا ہیں، ولایت تکوینی انہیں ملی، اذن الہی سے سارا کام کر رہے ہیں۔ بس یہ نہ سمجھیے گا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے روح ڈالی اس میں وہ اذن الہی سے ڈالی، یہ نہ، بلکہ عرفاء کہتے ہیں کہ سارے مراتب، پرندے کی مورت بنانا، یعنی مٹی لینا، یہ سارا کچھ کس کا ہے؟ اذن الہی سے۔ مٹی بھی کس نے خلق کی؟ خداوند عالم نے۔ اچھا، پرندے کی مورت جو بنی وہ تعلیم بھی کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور روح جو ڈالی وہ اذن الہی سے ڈالی، بس اذن اللہ قید روح ڈالنے کی نہیں ہے، سب کی۔ اور اذن اللہ سے مراد لفظی اجازت نہیں ہے کہ جاؤ کرو جو کرنا ہے، اذن الہی سے مراد ہے سبب حقیقی میں ہوں، اگر میرا حکم نہ ہو تو جناب عیسیٰ خلق نہیں کر سکتے۔ بس یہاں خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ انسان کامل مظہر اسماء الحسنی ہے، مظہر اسماء الحسنی ہے، اس کے پاس ولایت تکوینی ہے، اور یہ خدا کی عطا کردہ ہے، اپنی ذاتی نہیں۔ بس تین ہو، مٹی ہو، یا حیات و مورت ہو، یا پرندہ ہو، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور اذن الہی سے انہوں نے وجود پایا۔ بس اگر آپ سورہ مائدہ پہ غور کریں اور سورہ آل عمران پہ غور کریں، سورہ آل عمران میں جب جناب عیسیٰ ذکر کر رہے ہیں فانفخ، کہ میں جب اس میں روح ڈالوں گا اذن الہی سے ڈالوں گا، سورہ مائدہ ہر ایک کو پرندے کی مورت بناؤں گا اذن الہی سے، ہر مرحلے کو وہ اذن الہی سے جوڑ رہے ہیں۔ بس جب تک یہ آیتیں آپس میں ملائیں گے نہیں معاملہ حل نہیں ہوگا، توحید خراب ہو سکتی ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، بس انسان کامل کی طرف خلقت کی نسبت اذن الہی سے ہے، یعنی سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ تبھی
बस फ़तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बाबरकत है कि वो अहसनुल खालिकीन। बस इंसान कामिल अल्लाह की निस्बत मुकाबला नहीं कर सकता, बल्कि वो मजहर खिलकत खुदा है, वो खुदा के मुकाबले में नहीं है, अल्लाह ताला के मुकाबले में नहीं है। बस इंसान कामिल, अगर इंसान कामिल इज़्न इलाही की कैद से, इज़्न इलाही के कैद से खलक कर रहा है तो खुदा ही खालिक है, अल्लाह ताला ही खालिक है। बस परिंदे की सूरत बनाना हो, हयात का फूंकना हो, परिंदा होना हो, सब है अल्लाह ताला सबब हकीकी है। ये जो हम कहते हैं मुसब्बिबुल असबाब, मुसब्बिबुल असबाब, तमाम असबाब का सबब हकीकी अल्लाह ताला है। बस अल्लाह ताला खालिक हकीकी है। आज हमने खालिक खुदा के हवाले से गुफ्तगू की कि खुदावंद आलम ही खालिक हकीकी है, अदम से वजूद देने वाला है। कभी खुदा किसी से निस्बत खालिकियत की वो जुदा करता है, कभी खुदा किसी को देता है। जब खुदा किसी को दे तो वो खुदा का शरीक नहीं बल्कि मजहर है। यहाँ बस ये नुक्ता आपने मद्देनज़र रखना है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अगर मसलुल आला हैं, आला तरीन मजहर हैं, तो शरीक नहीं है, बल्कि क्या हैं, इज़्न इलाही से, खुदावंद आलम के हुक्म से अल्लाह ताला ही सबब हकीकी है, और अल्लाह ताला ने उन्हें मजहर बनाया है, सबसे बड़ा वसीला बनाया है, सबसे बड़ा शफ़ी बनाया है। बस ये जहन में रखिएगा, हम कभी भी ये नज़रिया नहीं रखते कि मोहम्मद और आले मोहम्मद शरीक हैं, बल्कि क्या हैं, मजहर हैं। बस बेहतर है कि अल्फाज का चुनाव सही तौर पे हो, ताकि सामने वाला जब हमारा अकीदा सुने तो शक में गिरफ्तार ना हो। बस ये बड़ा ही ज़रूरी है। तभी सूरह हिज्र में ये जुमला जो खुदावंद आलम ने कहा, इन्ना रब्बका हुवल खल्लाकुल अलीम, खल्लाक, बस खुदा, इस खल्लाक से अगर आप तफसीर करना चाहें कि खल्लाक से क्या मुराद है, तो खुदा कह रहा है कि खल्लाक यानी खालिकियत की निस्बत मेरे अलावा किसी और की तरफ नहीं दे सकते, खालिक मैं हूँ। अब इंसान कामिल की तरफ जो निस्बत दी है वो असल में किसकी तरफ निस्बत है, अल्लाह ताला की तरफ निस्बत, क्योंकि बेइज़्निल्लाह है, सबब हकीकी कौन है, अल्लाह ताला है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।